بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلا وسہلا مرحبا. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے میں ہماری خاص مدد فرمائے اور ہمیشہ علم کے راستے کا مسافر بنائے رکھے. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. او مائی اللہ expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. مائی اللہ انکریز می ان نالج. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. او اللہ grant me the understanding of دین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. The people of Quran are the people of Allah and those who are special to him. الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے. کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے. آئیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو بہت دل سے آپ سب کے لیے دعائیں کہ بارک اللہ فی علم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت 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 برکت عطا فرمائے. اور آپ یقین مانیں کہ ہم سب کا بھی یہاں یہ حال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں پھر سے آکسیجن مل رہی ہے. حالانکہ ماشاءاللہ بہت ساری کلاسز ہیں، بہت سارے کورسز ہیں، لیکن آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی وجہ سے ہمیں محبت دی ہے، جو ہمارا ایک رشتہ بنایا ہے بہت پیارا سا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی.
تو ہم اپنے تمام آنے والوں کو، چاہے وہ ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ یا ہمیں آج پہلی بار جنہوں نے جوائن کیا ہے، ان سب کو بہت دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے، کیونکہ سب سے بہترین چیز جو کسی کو عطا ہوتی ہے وہ اخلاص ہوتا ہے، کہ وہ ہر عمل ہر کام کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص دے دے اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری کتاب کے ایک ایک لفظ کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر بہترین طور پر عمل کرنے والے ہوں اور اس کو بہترین طور پر آگے تک پہنچانے والے ہوں۔ آپ اپنی اسکرین پر ایک بہت خوبصورت چیز دیکھ رہے ہیں اور وہ ہے انا صاحبک، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ قرآن کب کہہ رہا ہے؟ قیامت کے دن کہہ رہا ہے، کہ جب انسان قیامت کے دن بہت پریشان ہوگا اور جو ہے بہت ساری ایسی ان یوزول چیزیں ہو رہی ہوں گی اس کے سامنے، تو ایک ایسا دوست ہے جو اس وقت بھی ہمارا ساتھ نبھائے گا۔ باقی سب اس وقت نہ ہمارے ماں باپ، نہ ہمارے کوئی رشتہ دار، نہ ہمارے کوئی دوست احباب جن کے ساتھ دنیا میں ہماری گہری محبتیں اور گہرے رشتے تھے اور گہرا ہمارا ان کے ساتھ تعلق تھا، وہ کوئی بھی اس وقت وہاں نہیں ہوگا۔ صرف ایک واحد ہوگا، قرآن، اور وہ کہے گا انا صاحبک، میں تمہارا وہ دوست ہوں۔ کون؟ القرآن۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں جہاں بہت ساری ہماری دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، وہاں سب سے زیادہ گہری دوستی کس سے کریں؟ القرآن، قرآن مجید سے کریں۔ اور یقیناً اسی کی خاطر آپ نے یہ کورس بھی جوائن کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد، اور اللہ کرے کہ ہماری قرآن مجید سے یہ دوستی بہت مضبوط رہے۔ آپ کے ساتھ ایک میں بہت پیاری چیز شیئر کرتی ہوں، یہ ایک کیلنڈر ہے جس کا نام ہے بہت پیارا، یعنی میں آپ کو نام بھی اس کا دکھاتی ہوں، قرآن مجید کی فضیلت۔ یہ ٹیبل کیلنڈر ہے، اس وقت تو ہم اس کا ایک ہی فارم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ الحمدللہ آپ کو الہدا کے کسی بھی اسٹال سے، الہدا پبلیکیشن سے آپ اس کو لے سکتے ہیں، آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ اگر ہماری ٹیبل پہ رکھا ہوا ہو تو ہم روزانہ اس میں ڈیٹ بھی چینج کریں گے انشاءاللہ، اور ہم کیا کریں گے، روزانہ ایک قرآن مجید کی فضیلت سے گزریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں ایک بہت اچھا ریمائنڈر ملے گا کہ ہمارا وہ دوست، اس سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور وہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو آئیے کچھ چیزیں ہم اس کے اندر سے انشاءاللہ ریڈ بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اور سب سے بہت پیاری بات کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، خیرکم من، کون؟ تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھے اور پھر وعلمہ، اور سکھائے بھی، یعنی سیکھنا بھی ہے انشاءاللہ اور سکھانا بھی ہے۔ جب آپ یہ دونوں مقصد لے کر یہاں آئیں گے نا، تو پھر آپ کے سننے کا، آپ کے پڑھنے کا لیول بالکل الگ ہو جائے گا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم صرف اپنی اصلاح کے لیے سنیں، اپنی بات کریں، لیکن انشاءاللہ جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم نے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے، تو ہم اور غور سے سنیں گے اور توجہ سے بات کو سنیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے اس کو، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سب سے بہترین کہا ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر سکھاتا ہے الحمدللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا، اور اسی حدیث کا یہ پارٹ ہے کہ انا صاحبک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید ایک ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے پڑھنے والے سے کہے گا انا صاحبک، میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن کو پیاسا رکھا۔ رات میں کیوں بیدار رکھا؟ کیونکہ رات میں وہ اپنی حفظ کی ہوئی آیات کو دہراتا تھا یا اپنے قرآن مجید کو لے کر اس پر غور و فکر کرتا تھا، اور دن کو کیوں پیاسا رکھا کہ دن میں وہ بہت زیادہ تلاوت کرتا تھا، کبھی اپنا ترجمہ یاد کر رہا ہے، کبھی اپنی تفسیر پڑھ رہا ہے، اور کبھی اپنی جو ہے چیزوں کو ذہن نشین کر رہا ہے قرآن کی آیات کو۔ تو اس سب کی وجہ سے قرآن قیامت کے دن ایک ساتھی بن کر آئے گا انشاءاللہ اور ہماری سفارش کرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مزید، ساری یہ باتیں بہت اچھی ہیں، میں کچھ چیزیں سلیکٹ کر کے رکھی ہیں کہ آپ کو خاص بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اچھا، پھر دیکھیے کہ آپ جو یہ کورس کر رہے ہیں اس کی برکتیں آپ کو ہر جگہ محسوس ہوں گی، خاص طور پر اپنے گھر میں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو ابھی آپ محسوس کیجئے کہ اس وقت قرآن پڑھا جائے گا، یہ قرآن کی محفل ہے۔ بے شک ہم الگ الگ ہیں، لیکن یہ اللہ ہی کی دی ہوئی عنایت ہے، اسی کی دی ہوئی ترقی ہے کہ آج ہمارے لیے یہ ممکن ہوا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر ایک محفل کی طرح جمع ہو کر بھی قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں،
اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اس کو فرشتے چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے کچھ لوگوں کو اللہ نے بہت خاص کہا ہے، وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا قرآن والے، وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ تو قرآن والے کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن کو سیکھتے ہیں، اس کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے پہنچانے والے بھی بن جاتے ہیں۔ اور یہ صرف آپ کو ہی نہیں، آپ کے والدین کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ قرآن مجید کے پڑھنے والے کے والدین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بتاتے ہوئے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، ٹھیک ہے، پڑھتے ہم بچپن سے تھے، سیکھ اب ہم رہے ہیں، اور اب عمل بھی انشاءاللہ کرنا ہے، عمل کی نیت سے ہی ہم اس کو سیکھیں گے، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے 2 ریشمی ہلے، 2 سلکی روبس پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان 2 ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ وہ یہ پوچھیں گے کہ یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ آپ سب کو مبارک ہو، آپ سب کے والدین کو مبارک ہو، جن کی دعاؤں سے، جن کی تڑپ سے ہم سب آج الحمدللہ قرآن سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی اس راستے پر قائم رکھے، اپنی کتاب کو پڑھنے کے لیے چن لے، اور ان کو ایسے استاد اور ایسے ساتھی دے کہ جو ان کو انشاءاللہ دین سے جوڑے رکھیں۔ اچھا، تھوڑا سا میں آپ کو کلاس کا پیٹرن بتاتی چلوں کہ جب آپ کلاس میں آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ سورۃ الانفال کا کورس ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے جو ہمارے نئے آنے والے ہیں کہ یہ سورۃ الانفال کا کیوں ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ 2019 میں جب کووڈ آیا تھا اور ہم سب اپنے گھروں میں محصور ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے بہت بہت ہی زیادہ بڑے فضل کی وجہ سے اور عنایت کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہم نے آن لائن کورس شروع کیا، سورۃ البقرہ سے شروع کیا۔ ارادہ تو یہی تھا کہ چلیں ہم گھر میں محصور ہو گئے ہیں تو ہم اس وقت سورۃ البقرہ کا ٹارگٹ رکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے وہ اتنے بہترین اور اتنے قرآن پڑھنے کے شوقین ثابت ہوئے، اور اتنا سیکھنے کا ان کو شوق تھا کہ انہوں نے بہت ہم سے کہا کہ ہمیں سورۃ البقرہ نہیں بلکہ اس کے بعد بھی کنٹینیو کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی فضل سے ہم کیا کرتے گئے، ایک کے بعد ایک سورہ کو سیکھتے گئے، پڑھتے گئے، اور آج الحمدللہ ہم سورۃ انفال پر آ گئے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا قرآن سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورۃ الانفال ہمارا کورس کا حصہ ہے انشاءاللہ۔ تو جب آپ کلاس میں آئیں گے تو ہم سب سے پہلے دعائیں مانگیں گے، کلاس سے پہلے بھی رقیہ شریعہ لگایا جاتا ہے تاکہ اس کو سن کر ہمیں شفا ملے، جو باطل اثرات ہوں وہ ہم سے دور ہو جائیں۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ کلاس سے پہلے جوائن کر لیں، رقیہ شریعہ سنیں۔ اس کے بعد ہم ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ کریں گے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، اور پھر ہم اسکرین ریڈنگ کریں گے، یعنی اسکرین پر آپ کو ترجمہ شو کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے ایک ٹیچر آپ کے ساتھ ہوں گی جو آپ کو سلیکٹ کرتی جائیں گی، اور آپ اپنی باری آنے پر کیا کریں گے، قرآن مجید کی آیت کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، یا پھر اگر با محاورہ ہے تو با محاورہ ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم استاذہ جی کی تفسیر پلے کریں گے، اور اس کے بعد ایک لائیولی سے ڈسکشن کریں گے جو ایکٹیویٹی بیسڈ ہوگا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سنا، ہمیں کتنا سمجھ آیا، ہم عمل کرنے کے طریقے اس کے جانیں گے۔ پھر آپ کے بریک آؤٹ رومز ہوں گے جس میں آپ جائیں گے اور آپ کو ایک پلین قرآن کی اسکرین دکھائی جائے گی، اور آپ اپنا جو سبق گھر سے یاد کر کے آئے ہوں گے ٹرانسلیشن کا، وہ آپ اپنی گروپ انچارج کو یا بریک آؤٹ روم انچارج کو انشاءاللہ سنائیں گے، اور کبھی کبھی آپ کو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ دعائیں بھی یاد کروائی جائے۔ تو یہ آپ کی کچھ کلاس کا پیٹرن ہوگا۔ کلاس کے شروع میں آپ نے سنا ہی تھا الحمدللہ کہ اس کورس کا ایک سرٹیفکیٹ کورس ہے الحمدللہ، اور اس کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے جس پورٹل ای لرننگ کی ویب سائٹ پر جہاں پر آپ نے پورٹل بنایا ہے، اپنا لاگ ان کیا ہے، وہاں ڈیلی کلاس کے بعد، کلاس کے ختم ہوتے ہی آپ نے ایک کام یہ ضروری کرنا ہے کہ اپنی کلاس کی اپنی اٹینڈنس وہاں مارک کر لینی ہے۔ پریزنٹ، لیٹ اور جو ہے لیو کا وہاں آپشن ہوتا ہے، تو آپ نے وہاں پر اپنی اٹینڈنس کو مارک کر لینا ہے۔ ان دا اینڈ آپ کا ایک کوئز ہوگا جو آپ کو ای لرننگ کی ویب سائٹ پہ ہی اپلوڈ ہوگا، بہت آسان سا MCQs پر مبنی ایک کوئز ہوتا ہے، اس کے اندر بھی آپ کو 80% مارک حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور جس کے لیے آپ اپنی پوری سورہ کو بہت اچھے طریقے سے سنیں گے اور پڑھیں گے۔ آپ کا جو واٹس ایپ آفیشیل گروپ ہے اس میں الحمدللہ آپ کی ٹرانسلیشن سلائیڈز بھی بھیجی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو تفسیر بھی جو کلاس میں پلے ہوتی ہے وہ بھیجی جاتی ہے،
اور ریٹن نوٹس بھی آپ کو بھیجے جاتے ہیں تاکہ آپ کے پاس پورے ریسورس مٹیریلز موجود ہوں اور آپ دوبارہ سے اسٹڈی کرنا چاہیں، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، دہرائی کے لیے آپ کے لیے وہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، ہمارے ساتھ میرا نام فرحت نور ہے اور میں انشاءاللہ آپ کی کورس انچارج بھی ہوں اور آپ کے ساتھ تفصیل کا ڈسکشن بھی کروں گی. ہمارے ساتھ بہت سارے اور ہمارے ریسپیکٹڈ اسٹاف ممبرز موجود ہیں، جن میں رابعہ شجاع ہیں جو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گی، آپ کی بریک آؤٹ روم انچارج بھی ہوں گی، اور اس کے علاوہ آپ کی اسکرین ریڈنگ انچارج بھی ہوں گے. اس کے علاوہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے مسائل کو وہ دیکھتی ہیں. پھر ہمارے ساتھ ثنا آصف ہیں الحمدللہ، جو کہ بریک آؤٹ روم انچارج بھی ہیں، آپ کی ای لرننگ کے اٹینڈنس کے ایشوز کو بھی دیکھیں گی. پھر ہمارے ساتھ کہکشاں باجی اور نسرین اقبال باجی بھی ہیں، یہ بھی ہمارے بریک آؤٹ روم کے انچارجز ہیں. اور نہ صرف یہ ہمارے بریک آؤٹ روم کے انچارجز ہیں بلکہ ان کی کلاس کے پیچھے رہتے ہوئے بہت ساری اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ ہم کبھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ہماری ایک زوم ہوسٹ ہے بہت پیاری سی، جن کے ساتھ ان کے ایک چھوٹے سے بیٹے ابراہیم بھی ہوتے ہیں، سویرا ندیم، جو کہ آپ کے لیے زوم آن کریں گی اور آپ سب کو انشاءاللہ وہاں رقیہ شریعہ سنائیں گی اور ابھی آپ انہی کی ہیلپ سے تفسیر بھی سنیں گے انشاءاللہ. تو یہ تھا آپ ہمارا کچھ اسٹاف کا انٹروڈکشن، کورس کا انٹروڈکشن. آپ تھوڑی سی بات ہم آپ سے کرنا چاہیں گے، ہم میں سے جو بالکل نیو ہیں اگر وہ اپنا ہینڈ ریز کریں اور کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ کلاس کا کیسے پتہ چلا اور کیسے آپ کلاس میں آئے. جو بالکل آج ہمارے پہلی بار الحمدللہ آئے ہیں، اگر ہم چاہیں گے کہ ان سے بات کریں. ہمنا عبد المتین، اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بہت پیاری آواز ہے. میرا نام ہمنا ہے اور میری مما نے مجھے اس کورس میں ایڈمیشن کروایا تھا. آپ کتنے ایئرس کی ہیں؟ 13. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا لگتا ہے آپ اس میں کیا سیکھیں گی؟ مجھے لگتا ہے بہت کچھ سیکھ پاؤں گی کیونکہ ہماری کلاس میں بھی اس طرح کی کلاسز ہوتی ہیں، گھر میں بھی کئی کلاسز ہوتی ہیں. ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی نیت. اور آپ نے یہ جو کہا ہے نا کہ انشاءاللہ میں بہت کچھ سیکھوں گی، یہ ہوتا ہے اسپرٹ، یہ ہوتا ہے جذبہ. اور میں آپ کو سب کو بتاتے چلوں کہ ماشاءاللہ ہماری جو کورس کی ایج لمٹ ہے وہ 10 ایئرز آن ورڈ ہے. یعنی ہمارے ساتھ چھوٹی بچیاں بھی ہوں گی اور 10 ایئرز کے بعد کوئی بھی ہمیں جوائن کر سکتا ہے. تو میں جتنی بھی یہاں پر 10 ایئرز کی بچیاں ہیں اور اس سے بھی بڑی 11 12 13 14 ان سب سے کہوں گی کہ اپنی فرینڈس کو بھی لے کر آئیں، کیونکہ ہم جو قرآن مجید کا ٹرانسلیشن یاد کریں گے نا وہ ایک ورڈ نہیں ہوتا. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی بھی کہ ایک ورڈ یاد کر کے ہم بہت سارے ورڈز یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اہلاً وسہلاً مرحبا ہمنا. آپ کو انشاءاللہ یہاں پر بہت ساری فرینڈز ملیں گی جس میں مجھے ابھی سامنے نظر آ رہی ہیں، ہدا علی، مناہل نعیم وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ. جی، اور کون ہمارے ساتھ آج بالکل پہلی بار آئے ہیں؟ تھوڑا سا اگر ہینڈ ریز کریں گے تو ہمیں آپ کو سلیکٹ کرنے میں آسانی ہوگی. ہاجرہ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاجرہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہاجرہ آپ کی ایج کیا ہے؟ 23. 23. ماشاء اللہ. ویل الحمدللہ. سب سے زیادہ جو ہماری ہارڈ ورکنگ اور سیکھنے والی ایج ہوتی ہے وہ ایج ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. کیسے پتہ چلا آپ کو اس کورس کے بارے میں؟ جی، ہم لوگ کی جو ایک میری کلاس تھی ریسائٹڈ کی، قرآن ریسائٹ کرنے کے لیے، تو اس میں میری فرینڈ تھے، انہوں نے مجھے سینڈ کیا تھا. اچھا، چلیں بارک اللہ فیکم. اور آپ دیکھیں کہ کسی کا ایک میسج سینڈ کر دینا بھی کتنی بڑی خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے بھی قبول فرمائے. اور آپ سب جو یہاں موجود ہیں ان سے بھی میں یہ کہوں گی کہ آج ہماری پہلی کلاس ہے، فیس بک پر لائیو جا رہی ہے. اگر کسی سے جو آج زوم کی کلاس میں نہیں بھی آ سکا نا، آپ اس کو انوائٹ کریں. فیس بک کی کلاس کا لنک بھی آپ کے واٹس ایپ گروپ میں کلاس کے فوراً بعد شیئر کیا جائے گا. آپ اس کو وہ فارورڈ کر دیں کہ آپ کا کچھ بھی مس نہیں ہوگا. آپ یہ کلاس یہاں سے لے لیں اور کل سے انشاءاللہ باقاعدہ کلاس میں آ جائیں. بارک اللہ فیکم. چلیے اب ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے ٹرانسلیشن کے ساتھ، اپنے ترجمے کے ساتھ. چلیے، سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا ادب یہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو کہ اللہ کا حکم ہے، اور خاموش رہو. دو کام ہمیں لازمی کرنے ہیں جب تک ہماری کلاس ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ منتخب کریں اپنی کلاس کے لیے جو یکسوئی کی ہو، جہاں بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، ایک کارنر ہو تاکہ ہم اپنی کلاس آرام سے لے سکیں اور غور سے سن سکیں اور خاموش رہ سکیں. اور فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون. کلاس کے درمیان ہی آپ جب یہ دونوں کام کر رہے ہیں کلاس کے دوران ہی، تو آپ دیکھیں آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں تاکہ تم پر رحم ہو. اچھا، قرآن پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے کیا پڑھا جائے؟ تعوذ. تو آئیے سب سے پہلے ہم تعوذ کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، I seek refuge باللہ اللہ کی، with اللہ، من الشیطان شیطان سے، from the شیطان، الرجیم جو مردود ہے، the rejected. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ نے اعوذ یاد کیا جس کا مطلب ہے میں پناہ لیتا ہوں، I seek refuge. اب یہ دیکھیے قرآن مجید کی کتنی آیات میں آتا ہے. اب جہاں جہاں اعوذ آئے گا آپ فوراً کہیں گے میں پناہ مانگتی ہوں، اس کا مطلب ہے میں پناہ مانگتی ہوں. ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الفلق ہم روز رات کو پڑھتے ہیں، ہر بار نماز کے بعد پڑھتے ہیں، صبح و شام پڑھتے ہیں. تو اعوذ کا یہاں کیا مطلب ہوگا؟ میں پناہ مانگتی ہوں. قل اعوذ برب الناس میں پناہ مانگتی ہوں. تو اس طرح آپ نے ایک ورڈ پڑھ کے کتنے سارے ورڈ یاد کر لیے. یہ اعوذ ہے، آپ دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن مجید میں آتا ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ 17 ٹائمز آتا ہے مختلف شکلوں میں، اور خاص طور پر اعوذ کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے. قرآن مجید پڑھنے کا ادب ہے کہ نبی قرآن مجید میں ہی آتا ہے سورۃ النحل 98 میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ مانگ لیجیے. کس سے؟ شیطان سے جو مردود ہے. کیونکہ وہ ہمارے راستے میں آئے گا تو وہ ہمیں غور سے سننے نہیں دے گا، خاموش نہیں رہنے دے گا، ہماری توجہ کو بٹائے گا، ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو انشاءاللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لینی ہے جو کہ ایک مضبوط پناہ ہے. پھر قرآن مجید پڑھنے کا دوسرا ادب کیا ہے کہ ہم ہر کام کو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ تاکہ اللہ کی مدد، اس کی رحمت اور اس کی برکت شامل ہو جائے ہمارے ہر کام میں. بسمی ساتھ نام، اللہ اللہ کے، بسمی ساتھ نام، ان دا نیم، اللہ اللہ کے ہے، آف اللہ، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، دا موسٹ گریشیس، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، دا موسٹ مرسیفل. چلیے اب ہم اپنی سورت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے السلام انشاءاللہ صرف غور سے سننا ہے. علیکم. جی جی فرد باجی آپ اسکرین پلیز شیئر کر دیں گی؟ میں جب کب سے بات کر رہی تھی اسکرین شیئر نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں، تعوذ تسمیہ میں نہیں شیئر. نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اسکرین میں مستقل شیئر کر رہی تھی. اچھا چلیے اب میں اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کر کے آپ کو اس کے بھی امیجز صرف ابھی دکھا دیتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ نے جو بھی کچھ پڑھا ہے وہ الحمدللہ امیجز پہ موجود تھا. آپ کو یہ جو سلائیڈ ہے انشاءاللہ آپ کے گروپ آفیشیل گروپ میں بھیج دی جائے گی. اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی. ٹھیک ہے اب چلیے ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رابعہ اسکرین پوری کلیئر آ رہی ہے؟ جی باجی الحمدللہ ابھی انگلش کی ایک آیت آئی ہے لیکن اردو کی پوری ہاں کلیئر آ رہی. ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے ہیں. آپ سب غور سے دیکھیے گا اللہ کی مدد کے ساتھ. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، they ask you، یسألون پلس کا، عن الانفال غنیمتوں کے بارے میں، عن about، الانفال غنیمتوں کے، the spoils of war. ٹھیک ہے، مال غنیمت کا لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ جو دشمن چھوڑ کے چلا جاتا ہے جنگ ہارنے کے بعد. یسألونک عن الانفال وہ سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں. قل کہہ دیجئے سے، الانفال غنیمتیں، the spoils of war، للہ اللہ کے لیے ہیں، آر آف اللہ، لام زیرلی پلس اللہ تو یہ بن گیا اللہ کے لیے، والرسولی اور رسول کے لیے ہیں، اینڈ دا میسنجر. فاتقوا پس ڈرو، سو فیئر، اللہ اللہ سے،
وَأَصْلِحُوا اور اصلاح کرو and set right ذَاتَ بَيْنِكُمْ آپس میں that which is between you وَأَطِيعُوا and obey اور اطاعت کرو اللہ اللہ کی اللہ وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی and his messenger in اگر if کن تم ہو تم you are مؤمنین ایمان لانے والے believers. جی اب ہم اس کو رابعہ کے ساتھ پڑھیں گے. جی رابعہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحبا. بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ آپ سب کو دیکھ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ ہمارا اسٹریم ریڈنگ ٹائم ہوتا ہے جس کو ہم ورڈ ٹو ورڈ بھی پڑھتے ہیں اور با محاورہ بھی پڑھتے ہیں. اور اس کا تھوڑا سا اجر میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ اجر بہت زیادہ ہے اور موٹیویشن کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. سبحان اللہ. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دیکھیے گا کہ کتنے سارے حروف ماشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہیں اور کتنی ساری نیکیاں کما رہے ہیں اس ٹائم پہ. تو آئیے آج ہم ایک اپنے باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیمو کرتے ہیں. پھر کل ہم انشاءاللہ نیو اسٹوڈنٹس کو بھی موقع دیں گے کہ وہ کس طرح اس پہ پڑھیں. تو آئیے پہلے ہم انشاءاللہ اردو میں سٹارٹ کرتے ہیں. جی جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی زہرا سلیم. باجی اسکرین پہ آ نہیں رہا با محاورہ. جی ہم پہلے ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے آج. ٹھیک ہے جی اردو میں آپ پڑھنا شروع کیجیے. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں. کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہیں بس ڈرو اللہ سے. سوری زہرا. جی ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ اس طرح پڑھیں گے. یس الونا کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے ورڈ ٹو ورڈ پہلے عربی پڑھیں گے پھر اردو میں پڑھیں گے. چلیں ہم نیکسٹ ٹرن دیتے ہیں عائشہ صدیقی کو. جی عائشہ آپ شروع سے پڑھنا شروع کیجیے. یس الونا کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الانفال غنیمتوں کے بارے میں. قل کہہ دیجئے الانفال غنیمتیں للہ اللہ کے لیے والرسول اور رسول کے لیے ہیں. شاباش بارک اللہ. جی فردوس بانو. جی باجی. فتح پس ڈرو اللہ سے واصلحوا اور اصلاح کرو ذات بینکم آپس میں واطیعوا اور اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے. بارک اللہ. آپ سب نے بہت اچھا پڑھا. اب اسی آیت کو ہم انشاءاللہ انگلش میں پڑھتے ہیں. جو ہمارے انگلش کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کیجیے. خدا علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک they ask you عنی about الانفال the spoils of war. قل say الانفال the spoils of war للہ are for Allah والرسول and the messenger. فاتقوا so fear Allah وأصلحوا and set right that بینکم which is between you. شاباش ویری گڈ. جی ثنا احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی And وَأَطِيعُوا and obey Allah وَرَسُولَهُ and his messenger in if kuntum you are mu'mineen believers. بارک اللہ. شاباش. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان آیات کو ہم ایک دفعہ رننگ ٹرانسلیشن اس کی با محاورہ بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں بات اچھی سے سمجھ آ جائے. جی کون ہمارے ساتھ با محاورہ پڑھے گا؟ طاہرہ عبداللہ. جی طاہرہ. جی جی وہ
آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور رسول ہی کے لیے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ شاباش، بارک اللہ۔ چلیں اب انگلش میں پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ جی انگلش میں ہمارے ساتھ کون پڑھے گا؟ الحمدللہ آپ سب کے ہینڈ ریز ہیں اور اس سے آپ کا شوق پتہ چل رہا ہے، الحمدللہ۔ اوکے، طوبہ اسرار۔ جی طوبہ۔ They ask you, O Muhammad, about the bounties of war. Say that the decision concerning bounties is for Allah and the Messenger. So fear Allah and amend that which is between you and obey Allah and His Messenger, if you should be believers. بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ آپ سب نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا۔ اب کل انشاءاللہ ہم اپنے نیو اسٹوڈنٹس کو موقع دیں گے، تو آئیے اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس ایک آیت میں ہمارے لیے کیا کیا میسیجز ہیں، سورۃ الانفال کے کیا نام ہیں اور کس مال کی بات ہو رہی ہے، ہم اپنے اندر تقویٰ کیسے ڈیولپ کریں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہمیں تفسیر میں ملیں گی۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ شہدت علی وجودہ آیاتہ الباہرہ ودل على کرمہ وجودہ نعمہ الباطنۃ والظاہرہ، وسبح بحمدہ الافلاک الدائرہ والکواکب السائرہ والانجم الظاہرہ، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کی ذات پر اس کی واضح ظاہر ہونے والی نشانیوں نے گواہی دی ہے، اور اس کی باطنی اور ظاہری نعمتوں نے اس کے فضل و کرم اور سخاوت پر دلالت کی ہے، اور افلاک نے اور چلنے والے سیاروں نے اور چمکتے ہوئے ستاروں نے اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کی ہے۔ دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الانفال۔ یہ سورت مدنی ہے سوائے آیت نمبر 30 سے 36 کے، یہ مکی آیات ہیں۔ یہ مثانی صورتوں میں سے ہے۔ آیات کی تعداد 75 ہے، 75۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 8 نمبر صورت ہے، یعنی اب تک آپ 7 صورتیں پڑھ چکے ہیں، اب یہ 8ویں صورت پڑھنے جا رہے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی صورت الفاتحہ ہے اور وہ مکی صورت ہے، پھر اس کے بعد 4 صورتیں مدنی ہیں جو قرآن مجید میں مدنی صورتوں میں سے طویل ترین صورتیں ہیں، اور وہ صورتیں سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ ہیں۔ پھر ان 4 صورتوں کے بعد 2 مکی ہیں، اور ان میں سے سب سے طویل صورتیں الانعام اور الاعراف ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الانفال آتی ہے جو 8ویں نمبر پر ہے۔ سورۃ الانفال سورۃ البقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کے کچھ اور نام بھی ہیں، بدر، القتال، الفرقان۔ جہاں تک الانفال کا تعلق ہے تو انفال سے مراد مال غنیمت ہے، یعنی جنگ میں حاصل کیے ہوئے اموال جو مسلمانوں نے ایک بابرکت غزوہ بدر میں حاصل کیے تھے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز پیش کرتا ہے تو وہ لازماً کامیابی پانے والا ہے، اور اللہ نے دنیا اور آخرت میں اس کی کمائی کی ضمانت دی ہوئی ہے، یعنی جو کوئی کچھ بھی کمائے گا اس کا صلہ پائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرے، خالص اللہ کے لیے، اور اللہ ہی کے لیے اپنے جان، مال، وقت اور صلاحیتیں پیش کرے۔ لہٰذا ہم سورج شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیتے ہیں اور بہت اچھی طرح اپنے اندر
اخلاص کے سبق کو دہرا لیتے ہیں کہ ہم یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ہمیشہ کے لیے استقامت عطا فرمائے۔ اس سورت کا دوسرا نام بدر ہے، کیونکہ یہ سورت سب سے پہلے اور عظیم غزوے بدر سے متعلق گفتگو کرتی ہے۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ابن عباس سے اس سورت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ سورت بدر ہے۔ اس کو سورت القتال بھی کہا گیا کیونکہ یہ اسلام میں سب سے پہلے معرکہ اور سب سے پہلے غزوے کے بارے میں بات کرتی ہے جس کا نام بدر تھا۔ اس کو سورت الفرقان بھی کہا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے دن کو یوم الفرقان کہا ہے، اور یہ بھی اس سورت کے اندر لفظ آئے گا۔ شان نزول کیا ہوتا ہے؟ شان نزول کس موقع پر نازل ہوئی، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ سورت سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ الانفال کے متعلق عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا یہ سورت ہم اصحاب بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ مال غنیمت کی تقسیم میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور اس حوالے سے ہمارا رویہ مناسب نہ تھا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمارے درمیان سے کھینچ لیا اور اس کی تقسیم کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برابر برابر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ إن كنتم مؤمنين۔ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور رسول ہی کے لیے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ آیت کا مطلب کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب آپ سے بدر کے دن کی غنیمتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ آپ ان کے درمیان اس کو کیسے تقسیم کریں گے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ ان کی تقسیم کا معاملہ اللہ اور رسول کی طرف ہے، رسول اپنے رب کے حکم کے ساتھ ان کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری کے مالک ہیں، یعنی یہ تمہاری رائے کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم یا وحی کے مطابق اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کریں گے۔ لہذا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، ان غنیمتوں کے مال کی وجہ سے جو اختلاف اور باہمی جھگڑا تمہارے درمیان ہوا ہے ان حالات کی اصلاح کر لو، اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، کیونکہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ کہ ان کو کیسے تقسیم کیا جائے، کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ انفال کا لفظ جو ہے نفل کی جمع ہے، جیسے سبب کی جمع کیا ہوتا ہے؟ اسباب، تو اسی طرح نفل کی جمع انفال، اور لغت میں یہ النفل ہے، نفل فا کے سکون کے ساتھ ہے۔ نفل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا زائد ہونا، یہی وجہ ہے کہ جو نماز فرض نہیں ہوتی اسے کیا کہتے ہیں؟ نفلی نماز، نفل، کیونکہ وہ فرض سے زائد ہے، ایکسٹرا ہے۔ اصل نماز فرض نماز ہوتی ہے، اور فرض سے زیادہ جو بھی ہم پڑھیں گے وہ نفل ہوگی۔ اسی طرح اولاد کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ نافلہ، کیونکہ وہ اولاد سے ایکسٹرا ملی ہے، یعنی انسان کے لیے اس کی اولاد بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن پھر اولاد کی اولاد مزید نعمت مل گئی، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام دیا اور یعقوب نافلہ ہیں، ٹھیک ہے، ایکسٹرا ہیں، زائد انعام کے طور پر، مزید۔ تو مال غنیمت کو انفال کہا گیا کیونکہ یہ اصل مقصد سے زائد چیز ہے۔ مسلمان
جنگ میں غنیمت حاصل کرنے نہیں جاتے، وہ تو بونس ہے جو مل جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا جو یعنی آپ نے کام کیا، آپ کو پے ملی، سیلری ملی، لیکن کبھی کبھی آپ کو کیا مل جاتا ہے؟ بونس. بونس آپ ڈیزرو نہیں کرتے، وہ پیکج کا حصہ نہیں ہوتا، وہ آپ کی کسی کارکردگی پر ایک انعام کے طور پر ہوتا ہے. وہ مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا. تو مال غنیمت کبھی ملے گا اور کبھی غنیمت نہیں بھی ہوگی. یعنی یہ تمہارا حق نہیں ہے، تم نے اس مقصد کے لیے جنگ نہیں کی، یہ تو ایکسٹرا ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا. پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت لینا حرام تھا. اس وقت کیا کیا جاتا تھا کہ جو کچھ بھی ہاتھ آتا تھا جنگ کے بعد وہ سب ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی تھی. تو اس لحاظ سے اس کو نفل کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عطیہ یا گفٹ یا انعام ہے جو واجب اور لازم نہیں ہے اس پر. تو یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. سمپل سی بات ہے. قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے انفال تو غنائم تو اللہ اور رسول کے ہیں. بات ہی ختم، تمہارے ہیں ہی نہیں، اللہ اور رسول کے ہیں. مراد اس سے کیا ہے کہ ان کی تقسیم کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے. یہ تمہاری مرضی کے مطابق تقسیم نہیں ہوں گے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں اور جس کو جتنا چاہیں عطا کریں. لہذا اس معاملے میں تم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں اس پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ اس معاملے میں اختیار تمہارے پاس نہیں، اختیار اللہ اور رسول کے پاس ہے. زمانے جاہلیت میں مال غنیمت لینے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جو شخص جو چیز لوٹ لیتا وہ اسی کی ہوتی ہے، اسی لیے غنیمت کو لوٹ کا مال کہتے تھے. تو اسلام میں چونکہ سب سے پہلے معرکہ بدر واقع ہوا تو ابھی تک کفار سے حاصل ہونے والے مال کی تقسیم کا طریقہ کار مقرر نہیں ہوا تھا، اور بدر میں بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا تو یہ مسئلہ پیش آیا. عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، میں آپ کے ساتھ بدر میں شریک ہوا، لوگوں کا باہم مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی تو ایک گروہ انہیں ہزیمت دیتے اور قتل کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا. یعنی ایک گروہ کیا کر رہا تھا؟ دشمنوں کے پیچھے جا رہا تھا. ایک گروہ لشکر گاہ پر متوجہ ہو کر اس کی حفاظت اور مال جمع کرنے کو لگ گیا، اور ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا کہ دشمن آپ کے متعلق کسی غفلت سے فائدہ نہ اٹھا لے. وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، کچھ مال اکٹھا کر رہے تھے، کچھ دشمن کا پیچھا کر رہے تھے، تو تقسیم ہو گئی نا فوج. آخر سب لوگ واپس آ کر جمع ہوئے تو جنہوں نے غنیمتیں جمع کی تھی کہنے لگے یہ ہم نے جمع کی ہیں، یہ تو ہم نے اکٹھا کیا، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں. جو دشمن کے پیچھے گئے تھے انہوں نے کہا ہم تم سے زیادہ اس کے حقدار ہیں کیونکہ ہم نے دشمن کو ہٹایا اور انہیں مار بگایا، اگر وہ نہیں جاتے تو تم یہ کیسے اکٹھا کرتے. اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں رکھا اور اس بات سے ڈرے کہ دشمن ہماری غفلت سے فائدہ نہ اٹھائے اور آپ کو کوئی نقصان نہ دے، چنانچہ ہم اس کام میں مشغول رہے تو یہ تو پھر ہمارا حصہ بنتا ہے. تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے مت جھگڑو، اختلاف نہیں کرو. یہ سارا تقسیم کیسے ہوگا، کس کو کیا ملے گا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے اختیار پہ چھوڑ دو. کتنا اچھا طریقہ ہے ایک جھگڑے کو، ایک اختلاف کو سالو کریں. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا بچے آپس میں ایک یہ میرا بال ہے، یہ میری چیز ہے، تو ماں کیا کرتی ہے اس کو لے کے کہتی ہے اچھا بس اب جاؤ تم اپنا کام کرو، کسی کا بھی نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں کس کو دینا ہے. اسی طرح سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں نے ایک تلوار پکڑی جو مجھے اچھی لگی، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے دے دیجیے، تو یہ آیت نازل ہوئی یسألونک عن الانفال. سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار لے کر آیا اور عرض کی اللہ کے رسول آج اللہ نے میرے سینے کو دشمنوں سے شفا دی، لہٰذا آپ یہ تلوار مجھے دے دیجیے. آپ نے فرمایا یہ تلوار نہ تو میری ہے نہ تمہاری ہے. یہ سن کر میں چلا گیا اور کہتا جا رہا تھا یہ تلوار آج ایسے شخص کو ملے گی جس نے مجھ جیسا کارنامہ انجام نہیں دیا، یعنی کسی اور کو مل جائے گی حالانکہ میں نے زیادہ کام کیا. اسی دوران مجھے قاصد بلانے کے لیے آیا اور کہا چلو. میں نے سوچا شاید میری اس بات کے کہنے کی وجہ سے میرے سلسلے میں کوئی وحی نازل ہو گئی ہے، کیونکہ وہ صحابہ اس سے بھی ڈرتے تھے نا، ہم اگر سوچیں گے بھی کچھ
تو خبر ہو جائے گی. چنانچہ میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم نے یہ تلوار مانگی جبکہ یہ تلوار نہ تو میری ہے نہ تمہاری، اب اسے اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے، یعنی مجھے اختیار دے دیا کہ میں جس کو چاہوں دوں، اب یہ تمہاری ہے. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی یسألونک عن الانفال. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ رسول کو اللہ پر عطف کیا گیا. واو کے بارے میں یہ لفظ تو سنا ہوگا کہ حرف عطف ہے. عطف کا مطلب ہوتا ہے موڑنا، یعنی پہلے اللہ کا ذکر ہے اور پھر رسول کا، پھر رسول کو بھی پیچھے موڑ دیا گیا، یعنی ساتھ ملا دیا گیا ایک طرح سے. تو مقصد کیا ہے، یعنی ایسا کیوں کیا گیا کہ جو غنیمتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہیں، وہی ان کو تقسیم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا نام کیوں پہلے ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم کی روشنی میں ہی پروفٹ تقسیم کریں گے، تاکہ کوئی پروفٹ کو بھی بلیم نہ کرے. ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس غنیمت سے کیا تعلق؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ مال جو اکٹھا ہوا یہ اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے مال؟ نہیں. پروفٹ کو چاہیے؟ نہیں. مقصد یہ ہے کہ اختیار ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی یہ اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہی بتایا کہ یہ تقسیم کس طرح ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے نام کو بیان کرنا دو فائدوں پر مشتمل ہے. پہلا فائدہ کہ رسول جو غنیمتوں کو تقسیم کرنے میں تصرف کرتے ہیں یا اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے ہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، یعنی توقیفی امر ہے، اس کو توقیف کہتے ہیں. یعنی اسے اللہ نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا ہے کہ آپ جیسے چاہیں ان کو تقسیم کریں. اور دوسرا فائدہ یہ کہ یہ آیت لشکروں کے امیروں کے تصرف کو بھی شامل ہو، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوں یا آپ کی وفات کے بعد تو جو خلفاء ہوں، جو امیر ہوں، جو ذمہ دار ہوں، ان کی ڈسکریشن پر ہے پھر کہ وہ کیسے اس کو تقسیم کرتے ہیں. بس اتنی بات کہہ کے یہاں چھوڑ دیا گیا، پورا تقسیم کا نظام نہیں بتایا گیا، بلکہ توجہ اخلاقی تربیت پہ کر دی گئی کہ مال سے زیادہ انسان قیمتی ہوتے ہیں، اور وہ انسان اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے، جس کے اندر کردار زیادہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ نے کہیں رشتہ ڈالا، ایک بچی بہت امیر ہے، بہت کچھ اس کے پاس ہے، بہت اچھی جاب ہے، بہت اچھی ایجوکیشن، لیکن اخلاق کچھ نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتی اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتی. دوسری اس کے مقابلے میں اس درجے کی مالدار تو نہیں لیکن اخلاق کی بہت اچھی، یا اتنی حسین نہیں لیکن کردار بہت اچھا ہے، ماضی بہت اچھا ہے، ماں باپ نے تربیت بہت اچھی کی. تو عقل مند انسان کس کو چنے گا؟ دین کیا کہتا ہے کس کو لو؟ زیادہ ویلیوبل کون ہے؟ اخلاق والا. فاظفر بذات الدین تربت یداک. اور جو لوگ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اپنی زندگی میں وہ لوگ پھر کامیاب رہتے ہیں بنسبت ان کے جو صرف مال کو دیکھتے رہتے ہیں. اور وائس ورثہ بھی لڑکے کے معاملے میں بھی. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. غنیمتوں کو چھوڑو، اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کر لو. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ زیادہ بڑی دولت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کی تعمیل بجا لاؤ، جس سے منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ، یہی اصل تقویٰ ہے. اور اصلحوا ذات بینکم یعنی اس حالت کی اصلاح کرو جو مال غنیمت کے سلسلے میں تمہارے درمیان اختلاف ہے. یعنی آپس میں جھگڑا نہ کرو، تنازع نہ کرو، میری تیری نہ کرو، آپس میں کینہ نہ رکھو، قطع تعلق ہی نہ کرو. مال بہت بڑا فتنہ ہے، اور مال کی وجہ سے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کے اندر، قریبی رشتوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے دوریاں ہو جاتی ہیں. لہذا مال سے زیادہ قیمتی بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جن کو ایکوائر کرنا چاہیے زندگی میں انسان کو، اور جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور جن کو ویلیو کرنا چاہیے. اور آیت کے پچھلے حصے سے مناسبت کیا ہے کہ جب اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے یا ان کی تقسیم کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا، تو لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ بات بہت پسند نہ آئی ہو کہ محنت ہم نے کی تو مال غنیمت پر اختیار ہمارا ہونا چاہیے. اور یہ کہ تقسیم کے بعد بھی آپس کی بدگمانیاں ہو سکتی ہیں کہ اس کو زیادہ کیوں مل گیا، اس کو فلاں چیز کیوں مل گئی، اور ان کی رائے کو کیوں نہیں مان لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہے مال غنیمت کو تقسیم کر دیں، اس پر تمہیں راضی ہونا لازم ہے. تمہیں راضی ہونا ہے، دل سے قبول کرنا ہے اس فیصلے کو. اللہ کا تقوی اور آپس کے تعلقات کی اصلاح، آپس میں بدگمانی نہیں کرنی. آپ نے دیکھو گا کہ والدین جو فوت ہو جاتے ہیں اور ان کا ورثہ تقسیم ہوتا ہے تو بہن بھائیوں کے بیچ میں
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ والدین کے جانے کے بعد وہ آپس میں اور جڑ جائیں اور کلوز ہوں اور محبت کریں، کیونکہ اب اوپر کا سایہ نہیں رہا تو ہم ایک دوسرے کے لیے زیادہ سپورٹو ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا ہے. اب الٹا حال ہوتا ہے، جو لوگ مادہ پرست ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے پھٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے اور دور ہو جاتے ہیں، ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تو جب تک انسان کی نظر آخرت پر نہ ہو تو یہ حالات درست نہیں ہو سکتے. جب تک تقویٰ نہ ہو تو یہ مالی معاملات کبھی سیدھے ہو ہی نہیں سکتے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یعنی آپس کے بغض، قطع تعلقی اور ایک دوسرے سے پیٹ پھیرنے کی بجائے آپس میں محبت اور میل جول رکھ کے اصلاح کر لو. ابن عباس نے اس آیت وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ کی تفسیر کے بارے میں کہا هَذَا تَحْرِیجٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور آپس میں صلح صفائی رکھیں. ایک ہوتا تخریج خاص ہے، وہ نہیں ہے، یہ تحریج حرج سے ہے، سخت واجب حکم یعنی تنگی میں ڈالنے والا حکم. حرجن کانما یصعد فی السماء، دل کی تنگی کے بارے میں حرج اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں یعنی دل میں تنگی محسوس نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ یہ تمہیں پسند ہے یا نہیں، لیکن یہ حکم ایسے ہی اس کو قبول کرنا ہوگا اور آپس کی عداوت سے اور بغض سے بچنا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی عداوت سے بچو کیونکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے، دین کا ہی صفایا ہو جاتا ہے وہاں. زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے، اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈ دینے والی ہے. اس سے میری مراد بالوں کو مونڈنا نہیں بلکہ دین کو مونڈنا ہے، دین کو مونڈ دینے والے. دین چٹ ہو جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے اس کی. اس لیے آپس کی نفرتیں ختم کرنی چاہیے، بغض، حسد، کینہ ختم کرنا چاہیے، دل اور نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، قطع تعلقی سے بچنا چاہیے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، قطع رحمی نہ کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی آپس میں محبت رکھو، ایک دوسرے کے قریب رہو. یہ صرف خونی رشتوں میں نہیں، دینی رشتوں میں، خاص طور پر جب آپ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپس کے تعلقات اچھے. بہت سے بڑے بڑے پروجیکٹس انتشار کی نظر ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں جو محلات سے کم نہیں ہوتی خالی ویران ہو جاتی ہیں جب اس کے چلانے والے اور ان کی ٹیمز کے اندر باہم اختلاف ہو جاتا ہے، انتشار ہو جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ بھی انہی باتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ مقصد دین کی خدمت نہیں رہتا بلکہ اپنے اپنے مفادات کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے اس موقع کو غنیمت جان کر سارا رخ تربیت کی طرف موڑ دیا گیا اور پھر آگے جا کے قانون بھی دے دیا گیا کہ تقسیم ہوگی کیسے. پھر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک تم یہ کام نہ کرو. ایمان کا صرف لفظی دعویٰ قبول نہیں ہے کہ ہم چند لفظ بول دیں اور بات ختم، نہیں، ان لفظوں کے ساتھ ہمارا عمل جڑا ہوا ہے. جیسے ایک زمین میں جب بیج ڈال دیا جاتا ہے تو بظاہر ایک بیج ہوتا ہے نا، مردہ سی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے، جب اس پہ پانی پڑتا ہے تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے، پودا نکل آتا ہے اور پھر وہ بڑا ہونے لگتا ہے اور پھر وہ ہرا بھرا درخت اور پھل پھول اس پہ آنے لگتے ہیں. اسی طرح جب ایک انسان سچے دل سے ایمان لے آتا ہے اور اس کو علم کی بارش ملتی ہے جو لازم ہے، ایمان کے بیج کو تقویت دینے کے لیے، گرو کرنے کے لیے، اگنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، نشو و نما پانے کے لیے مسلسل پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور مناسب پانی کی فریکوینٹلی، کبھی بارش سے کبھی خود سیراب کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح ایمان بھی تبھی بڑھتا ہے جب اس کو علم کی غذا ملتی رہتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس پتہ چلتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان کے عمل میں ویسی بہتری آتی. اگر آپ کو پلانٹس رکھنے کا شوق ہے، نہیں بھی تو شوق پیدا کر لیجئے، پال لیجئے، کہ اس سے اتنے سارے سبق ملتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک بیج ڈالتے ہیں اور خاص طور پہ اگر آپ نے خود اگایا، ایک تو نا بازار سے مصنوعی پلانٹ لا کے رکھ لیتے ہیں آپ، ایک یہ کہ خود گرو کرے، خود جب آپ ڈالتے ہیں اور پھر آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کتنا چھوٹا سا پہلے نکلتا ہے، پھر اس کے اندر سے ایک اور شاخ نکلتا ہے، پھر آپ خوش ہو جاتے ہیں، پھر ایک اور نکل آتی. مومن بھی ایسے ہی گرو کرتا ہے، ایک دن میں وہ درخت نہیں بنا کرتا،
تو اس لیے کبھی فرسٹریٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. اتنے دن سے قرآن پڑھ رہے ہیں, ابھی تک پکے مومن نہیں ہوئے, ابھی تک سارا کچھ نہیں آیا. سارا کچھ ایک دن نہیں آتا, وہ ساتھ ساتھ پانی لگتا جائے گا, ماحول اچھا ہوگا, موسم اچھا ہوگا تو پھول پتے نکلتے آئیں گے, پھر خزاں بھی آئے گی. پھر کبھی آپ سوچتے ہیں کبھی ڈاؤن بھی ہوتا ہے انسان, اوپر نیچے ہوتا ہے, پھر دوبارہ اگر آپ کو پانی ملا, آپ کو کھاد مل گئی, آپ کو ساتھ مل گیا, پھر آپ دوبارہ گرو کرنے لگیں گے اور اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں گے. اور جتنے پھر انشاءاللہ اسٹرانگ ہوں گے اور ہوتے ہوتے اگر سچے مومن ہوں گے تو ایور گرین درخت بھی بن جائیں گے, کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے جس کے پتے کبھی پیلے نہیں پڑتے, جس پہ خزاں نہیں آتی. پھل تو سیزنل ہوتے ہیں لیکن پتوں پہ خزاں نہیں آتی. یعنی انسان ہر وقت پروڈکٹیو نہ بھی ہو تو اس کا ایمان انٹیکٹ ہوتا ہے, وہ اپنی عبادات اور روٹین کے کام کرتا رہتا ہے, اور کبھی کبھی وہ دوسروں کے لیے بہت بینیفیشل ہو جاتا ہے پھر ود ٹائم. تو بہرحال مراد اس سے کیا ہے, اللہ اور رسول کی اطاعت ایمان کا تقاضا ہے, ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور جتنی جڑیں اچھی ہوں گی, یعنی دو طرفہ طور پر بڑھتا ہے نا پودا, زمین میں جڑیں بھی پھیلاتا جاتا ہے اور درخت بھی اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو تو جو احکامات تمہارے رب کی طرف سے آتے ہیں اور جو طریقے تمہیں رسول بتاتے ہیں ان کو قبول کر لو. اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں, اگر آپ غور و فکر کریں تو کہیں آتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, اور کہیں آتا ہے اطیع اللہ والرسول. اور اس میں کبھی کبھی شبہ بھی ہو جاتا ہے, جو آیتیں یاد ہیں ان میں سے پڑھنے لگتی ہے تو میں ٹھٹک بھی جاتی ہوں, والرسول ہے یا ورسولہ ہے, یعنی اطیع ایک دفعہ آیا یا دو دفعہ آیا. تو بہرحال کبھی کسی اور موقع پر, یعنی یہاں تو اطیع اللہ و رسولہ آیا ہے, کبھی آتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, کبھی آتا ہے و اطیع اللہ والرسول. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اطیع اللہ و رسولہ آیا ہے. ٹھیک ہے, تو عمومی قاعدہ یہ ہے کہ جب اطاعت کا لفظ دوبارہ نہ آئے تو تمام سیاق اور الفاظ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب اطاعت کا لفظ دوبارہ تکرار کے ساتھ آ جائے تو وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے, یعنی اس میں پھر الگ طور پر رسول کی اطاعت کا ذکر آتا ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں آپ دیکھیے کہ تیسری دفعہ اطیعوا کا نہیں آیا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کے تابع ہوگی, جو اس کے مطابق حکم دیں گے. ٹھیک ہے, یعنی جہاں اطیعوا کا لفظ صرف اللہ کے لیے آ رہا ہے تو وہاں فوکس کس کے اوپر ہوگا, اللہ پر ہوگا. جہاں الگ سے رسول کے ساتھ آیا تو وہاں دونوں پر ہوگا. اور اگر کوئی تیسرا بھی بیچ میں آ گیا ہے اور اس کے ساتھ الگ سے اطیعوا کا لفظ نہیں آ رہا تو وہ اللہ اور رسول کے تابع ہوگا. تو اس آیت سے کیا باتیں پتہ چلی؟ نمبر ایک یہ کہ انفال کے بارے میں, غنائم کے بارے میں ہمیں احکامات ملے. یہ سورت انفال جو ہے یہ احکام بیان کر رہی ہے کس کے؟ غنائم کے, ان کی تقسیم اور ان کے مصارف جو آگے ڈیٹیل سے آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کی بھی یہاں تعریف کی گئی ہے انڈائریکٹلی, کہ جس معاملے میں انہیں اختلاف ہو جاتا تھا وہ اس کے بارے میں علم حاصل کرتے تھے, کہ جب انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا دور جاہلیت کی طرح غنائم تقسیم ہوں گے یا کوئی اور طریقہ ہوگا یا کس کا کیا حصہ بنتا ہے, کنفیوژن ہو گئی تو انہوں نے سوال کر لیا. اور ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. دین کے جس حکم کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو یا کلیرٹی نہ ہو تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس دور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور آپ سے پوچھتے تھے اور آپ وحی الہی کی روشنی میں مسائل حل کر دیا کرتے تھے. اب دین مکمل ہو گیا, قرآن مجید ہے, سنت ہے, اہل علم ہے جنہوں نے قرآن و سنت سے علم حاصل کیا ہے, تو کوئی مسئلہ پیش آئے تو پھر کنفیوژن میں نہیں اپنے آپ کو رکھے, ان سے رجوع کر کے جواب معلوم کر لیں. ٹھیک ہے, تو علم حاصل کرنے کے تو دو طریقے ہیں نا, ایک تو ہے جو ہم روٹین میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور ایک ہے مشکل مسئلہ سچویشن پیش آنے پر سوال کے ذریعے علم حاصل کرنا. اور اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ قرآن کی آیات کی ترتیب زمانی ترتیب نہیں ہے بلکہ مخاطب کے حالات کے مطابق ترتیب ہے. ٹھیک, اب یہ سورہ جو ہے سورہ بدر بھی کہلاتی ہے, بدر کے حالات اس میں. اب سیرہ میں آپ اگر بدر کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ ترتیب زمانی ہوگی. ٹھیک ہے, زمانی کیا یعنی پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا, اور یہاں جو اینڈ ہے وہاں سے شروع کیا جا رہا ہے. جنگ ہو چکی ہے, اب آخر میں غنیمتیں جمع ہو گئی ہیں, اب ان کا مسئلہ پیش آیا تو ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے. تو زمانی ترتیب نہیں ہے بلکہ مخاطب کے حالات کے مطابق, جیسے جیسے سچویشن پیش آ رہی ہے اس کے مطابق, ضرورت کے مطابق. اور اسی لیے قرآن میں بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز نہیں ہوتی چیزوں کی, اجمال ہوتا ہے. اجمال کا معنی میں بتا چکی ہوں علوم القرآن میں.
ٹھیک ہے، اختصار ہوتا ہے، اور پھر اس کی تفصیل یا تفسیر حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ پھر یہ کہ اس میں تقوی کا حکم دیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، آپس کے حالات کی اصلاح کا حکم دیا گیا ہے، اور ایمان کو کامل کرنے والی بات بتائی گئی ہے کہ اگر مومن ہو تو اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا جو ہے یہ قربت والے اعمال میں سے ہے، عظیم اعمال میں سے ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں بھی آتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ تو اہل بدر کے بارے میں کیا کہا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کون تھے اہل بدر؟ جنتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خاص طور پہ جھانکا اور فرمایا کہ آج ان کو یعنی بخش دیا گیا۔ آگے وہ پوری کوٹیشن آ جائے گی ورڈ ٹو ورڈ، لیکن مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اور جب کبھی اہل بدر میں سے کسی سے کوئی کمی بیشی ہوتی تو آپ فرماتے تم جانتے نہیں کہ بدر والوں، یعنی کہ بہت بڑا اعزاز تھا جو اہل بدر کو ملا۔ اہل بدر کو آپس کی اصلاح کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، جنہوں نے کبھی کوئی قربانی نہیں کی دین کے لیے؟ یعنی اگر وہ صلح کی دعوت کے محتاج ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی صلح ہی بہتر ہوتی ہے۔ آپس کے جھگڑے بڑھانے نہیں چاہیے، ریلیشن شپ کے اوپر خوب ورک کرنا چاہیے، چاہے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہو یا پیرنٹ اور چلڈرن کا ریلیشن شپ ہو، چاہے اپنے ساتھیوں کا ٹیم ورک، کہیں بھی ریلیشن شپ ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہماری عبادت متاثر ہوتی ہے اگر ہمارا ریلیشن آپس میں ٹھیک نہ ہو، بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں، شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، کبھی کسی سے کبھی کسی سے، تو ہمیں یہ باقاعدہ فن سیکھنا چاہیے کہ اچھے تعلقات کیسے ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہاں تو قاعدہ بتا دی گیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ایمان جو ہے اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ اور جس شخص کے اندر اللہ اور رسول کی اطاعت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہوتا ہے، اور جتنی اطاعت کم ہوتی جاتی ہے ایمان بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جو ماشاءاللہ آپ نے اتنے سکون سے بیٹھ کے اپنی تفسیر بھی سنی ماشاءاللہ، اور اس کو اچھی طرح سمجھا، اس کے نوٹس لیے۔ چلیے آئیے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سنا، ہمیں کتنی بات یاد رہی۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ کوشچنز بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور آیت بھی آپ کے سامنے ہم اوپن کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے آیت بھی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے اچھا، تو سب سے پہلے ہم نے جو بات سنی تھی استاذہ جی سے وہ کیا تھی؟ بہت ساری باتوں میں سے کہ سورۃ الانفال کے ہم نے مختلف نام سنے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے کون بتانا چاہے گا سورۃ الانفال کے مختلف نام کیا تھے؟ چلو ارم سے پوچھتے ہیں۔ ارم قریشی اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے۔ جی باجی، البدر، بدر، القتال، الفرقان، تین نام۔ الفرقان، شاباش، بارک اللہ فیکم۔ یہ سورہ الانفال کے مختلف نام ہیں، بارک اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ارم نے مائک کھلتے ہی سلام کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جب ہم کلاس میں آتے ہیں تو ہم نے آپ کو سلام کیا تھا، اور ہم آپ سب نے وعلیکم السلام کہہ دیا تھا۔ تو اب جب انشاءاللہ آپ کی مائک کھولنے کی باری آئے گی، آنسر کرنے کی باری آئے گی، تو آپ سلام نہیں کریں گے بلکہ ڈائریکٹ جواب دیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا، پھر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں الانفال نفل سے ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے استاذہ نے بہت اچھے سے سمجھایا کہ سبب کی جمع اسباب، تو نفل کی جمع انفال، جس کے معنی کیا ہے؟ جی عرفانہ صبا۔ جی نفل کے معنی زائد، جو زائد، جی جو مطلب فرض جو شاباش، ایکسٹرا ہوتا ہے، یعنی جو آپ کے فرض ہے اس سے ایکسٹرا جو ہوتا ہے۔ جیسے فرض ٹھیک نماز میں ہم نفل پڑھتے ہیں تو جو مزید کوئی چیز، جیسے کہ اولاد کی اولاد، جی بارک اللہ بونس فیکم۔ کے جی بارک اللہ عرفانہ، مجھے آپ کا جواب مل گیا تھا الحمدللہ۔ آپ نے کہا کہ نفل سے مراد کیا ہے؟ زائد۔ ٹھیک ہے، زائد کہہ لیجئے، مزید کہہ لیجئے، ایکسٹرا کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے۔ پھر یہ ہم نے اس کے لفظی معنی پڑھے کہ نفل کہتے ہیں زائد کو، تو جب ہم مال غنیمت کو کیوں زائد کہتے ہیں، اس کے لیے ہمارا سوال ہے الانفال سے کیا مراد ہے؟ الانفال سے مراد کیا ہے یہ ہم پوچھتے ہیں ہبا ساجد سے۔ جی ہبا۔ جی، الانفال سے مراد ہے مال غنیمت جو غزوہ بدر سے حاصل کیا گیا تھا۔
जी, या फिर जो किसी भी जंग की सूरत में हासिल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? माले गनीमत कहते हैं। बारकल्लाहु फीकुम। तो क्या मुसलमान माले गनीमत के लिए लड़ते हैं? क्या जी ख्याल है मैं आपका? बताऊं, जी नहीं, जी हिबा, आप मुसलमानों बोलें। का सिर्फ एक ही मकसद होता है, अल्लाह ताला के कलाम की सरबुलंदी। और ये माल गनीमत तो ये इंसानों को अल्लाह ताला ने तोहफे के तौर पे, इनाम के तौर पर, जायद चीज के तौर पे नवाजते हैं, जो उनके मकसद की वजह से उनको अल्लाह ताला नवाजते हैं, कि वो मकसद जो दिल में लेके जंग के अंदर जाते हैं कि अल्लाह ताला के नाम की सरबुलंदी हो, जी, उनकी वहदानियत की। खालिस, शाबाश, उनकी खालिस नियतों की बिना पर उनके लिए ये तोहफा होता है। वरना मोमिन सिर्फ और सिर्फ क्या चाहता है? अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, अल्लाह की तौहीद को जो है रासिक करना, अल्लाह की रजा हासिल करना। बारकल्लाहु फीकुम। और इसमें आप देखिए, आपको एक लफ्ज नजर आ रहा है यहाँ पर, अल गनाइम। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आप इसको देख सकें। अल गनाइम, ठीक है, ताकि अल अनफाल का जो अरबी मीनिंग है अल गनाइम, वो भी हम याद कर लें इंशाल्लाह, ताकि जब हमें कोई पूछे कि अल अनफाल क्या होता है, हम फौरन कहेंगे अल गनाइम, या माले गनीमत, जो जंग के बाद हासिल होता है। चलिए, इसकी शान नज़ूल को आपने उर्दू में तो सुना था, अब हम अपनी किसी इंग्लिश में याद करने, ट्रांसलेशन याद करने वाले स्टूडेंट से कहते हैं कि वो इसका जो शान नज़ूल है वो इंग्लिश में भी हमें पढ़कर सुनाए। जी। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्या करेंगे कि जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन को याद करेंगे वो अपने नाम के आगे ENG लिखेंगे, ताकि उससे फायदा क्या होगा कि हमें चूज करने में आसानी होगी अपने स्टूडेंट को। जी, सना अहमद। And the reason behind revealing the ayah, Imam Ahmad recorded that Abu Umama said, I asked Ubadah about Al-Anfal, and he said, it was revealed about us, those who participated in the Battle of Badr, when we disputed about Al-Nafal, and our dispute was not appealing. So Allah took Al-Anfal from us and gave it to the Messenger of Allah. The Messenger divided it equally among Muslims. Sallallahu Alaihi Wasallam. बारकल्लाहु फीकुम सना। और आई होप कि आपको ये पढ़ के और भी क्लैरिटी आई होगी इंशाल्लाह। चलिए, जंग का असल मकसद भी आप लोगों ने जान लिया। अच्छा, फिर हमने देखा कि अल्लाह ताला से जब सहाबा कराम ने सवाल किया कि यसअलूनका अनिल अनफाल, और जैसे उस्तादा आखिर में ही तफसीर के बता रही थी ना कि सहाबा कराम का कितना अच्छा तरीका था कि अगर उनको कोई बात मालूम नहीं है तो वो क्या करते थे? सवाल करते थे। और जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं तो इस तरह के सहाबा कराम के बहुत सारे सवाल आते हैं। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, यसअलूनका अनिल महीज, यसअलूनका माज़ा युनफिकून। तो सहाबा कराम सवाल करके इल्म हासिल किया करते थे, और फिर उनके जवाब में आप देखें अल्लाह ताला कितनी रहनुमाई फरमाते थे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो आपने पढ़ा कि सहाबा कराम ने सवाल किया कि मालिक गनीमतों का अब हम क्या करें, जाहिलियत में तो कोई और तरीका था, क्या अभी भी वही तरीका होगा या अल्लाह ताला इसमें हमारी रहनुमाई करेंगे? तो आयत आई कि कुल अल अनफालु लिल्लाहि व रसूल। तो आयत के इस हिस्से से क्या अहम बात सीखी आपने? जी, शाजिया अहमद, आयत के इस हिस्से से आपने क्या अहम बात सीखी? अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैम, आयत की सीख से हमने ये सीखा कि जो माल गनीमत होगा, जैसे अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही किया होगा, वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सहाबा में तकसीम करेंगे। बिल्कुल। तो हमारे सीखने के लिए क्या है? चले, मैं कि आपको एक हम हिंट देती हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे सामने भी कोई ऐसी चीज है जिसका हमें पता ना हो, तो हम क्या करेंगे? फिर हम सवाल कर सकते हैं, नबी जी हाँ, बिल्कुल सवाल कर सल्लल्लाहु अलैहि सकते हैं, वसल्लम के या बताए फिर हुए हम तरीके के कुरान मुताबिक कर और, सकते हैं। शाबाश, वेरी गुड, वेल डन। और यही हमें यहाँ से सीखने को मिलता है कि अगर हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसी सिचुएशंस आए जिनके बारे में हमें पता ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसको तलाश करना चाहिए, अहले इल्म से पूछना चाहिए। खुद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में कुरान है, हमारी जो है जो हदीसी किताबें हैं वो हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी हैं, तो हमें उनको पढ़कर इल्म हासिल करके अपने मामलात को हल करना चाहिए, उन्हीं से मदद और रहनुमाई लेनी चाहिए। अच्छा, हम जरूर आपको ये सजेस्ट करेंगे कि चूंकि सूरतुल अनफाल और माले गनीमत के ये जो मामलात हैं, वो पहली जो इस्लाम का पहला गजवा था, गजवा बदर, उसके बारे में जाहिर है उसके बाद ये सिचुएशन पेश आई थी। तो जरूर आप किसी ना किसी सीरा की किताब से, और एक बहुत अच्छी सीरा की किताब है अगर वो आपके पास है, जिसका नाम है तजलियात नबुवत, अगर वो नहीं है तो किसी भी सीरा की किताब से आप क्या करेंगे? गजवा बदर को जरूर एक मरतबा एक अच्छी सी रीडिंग देंगे कि उस वक्त क्या हुआ था, क्या मामलात थे, ठीक है। और फिर
शेयर करेंगे इंशाल्लाह कि आपने क्या सीखा। उसमें भी जब आप उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह अनफाल की आयत को पढ़ने के बाद, तो यकीनन आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीज सीखने के लिए होगी। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा चलें आपका मेमोरी टेस्ट लेते हैं। हमारे जो सूरत निसा से स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, वो बताइए कि माल गनीमत के अलावा और कौन सा माल है जिसकी तकसीम अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर फरमाई। अब सबके हैंड रेज होंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि किसको इसका आंसर आता है, तो सब अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए और फिर मुझे बताइए कि किस किस माल की तकसीम अल्लाह ने पहले भी अपने हाथ में दी। अमरीन सादिक। बाजी विरासत की तकसीम अल्लाह ने खुद मुकर्रर फरमाई है। जी, बारकल्लाहु फीकुम। तो ये आपका छोटा सा एक टेस्ट था जिसमें माशाल्लाह आप पास हो गए कि आप अल्लाह ताला ने विरासत की तकसीम भी और उसके हिस्से भी वारिसीन के भी खुद मुकर्रर फरमाए हैं। अच्छा, फिर आपने देखा कि एक बहुत अहम बात के सहाबा कराम ने सवाल तो किया अनफाल के बारे में, तो अल्लाह ताला ने उनका रुख किस तरफ मोड़ा कि अनफाल तो इंशाल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के हैं और उनकी तकसीम का इख्तियार उनके पास है। हमें या मुसलमानों के करने का काम क्या है? सबसे पहला क्या काम है? फत्तकुल्लाह। ठीक है, आयत को देखिए। नंबर 2, दूसरा काम व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम, और तीसरा काम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। अगर हम पहले तकवा की बात करें तो तकवा से क्या समझ जाता है आपको? आपने क्या सीखा? आप उस पर कैसे अमल करेंगे? फत्तकुल्लाह। जी, आयशा मिर्जा मुख्तसरन बताइएगा कि तकवा से आपने क्या समझा? बाजी तकवा में सबसे पहले तो अल्लाह ताला का डर और कुरान और सुन्नत पे अमल, कि हम सबसे पहले अल्लाह से डरें और कुरान और सुन्नत को अपने लिए मशले राह बनाएं कि बस हर काम में हमें उनसे मशवरा लेना है, अपने इवन के जिंदगी के छोटे छोटे कामों में भी, घर के भी मामलात में हम पहले देखें कि हमारी चीज हमें अल्लाह और उसके रसूल का क्या हुक्म है। जी, और जो बात वहां से आती है जाहिर है हम उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे कि वो हमारे हक में है। जी बाजी, बिल्कुल ऐसा ही कि हमें उसके मुताबिक फैसला करना है बाजी अपने जी, हर अमल। और तकवा का मतलब होता है कि अल्लाह ताला ने जिस काम के करने का हुक्म दिया है उसको करना, और जिस चीज से रोका है उससे रुक जाना। तो अब आप सोचें कि हम अपने अंदर अल्लाह का ये तकवा, अल्लाह का ये डर कैसे पैदा करें कि जो हमें वाकई अल्लाह की रजा के कामों की तरफ हमें उभारे और अल्लाह की नाराजगी के कामों से हमें रोक दे। अल्लाह का एहसास, अल्लाह के तकवा को आप समझिए अल्लाह का एहसास, अल्लाह का डर। ठीक है, तो कोई एक टिप शेयर कीजिए कि जिससे हमारे अंदर तकवा पैदा हो। ताहिरा अब्दुल्ला। जी बाजी, जिस तरह अल्लाह सुब्हान ताला का नाम है कि अल्लाह ताला जो है वो समीउन अलीम है, हर चीज जानने वाले हैं, तो अगर हमारे अंदर अल्लाह का डर है या अल्लाह के इस नाम के हमारे अंदर एहसास है, तो हम जब भी जहाँ भी जो भी अमल कर रहे होंगे तो हमारे लाशऊर में ये बात रहेगी कि अगर हमें कोई भी नहीं देख रहा, हम छुप के भी कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हान ताला तो सब जो है वो जानते हैं। तो इन तमाम चीजों से हमारे अंदर तकवा पैदा होता है। बारकल्लाहु फीक। और इंशाल्लाह आज जब हम घर जाएंगे तो हम बार बार अपने आप को ये आयत याद करवाएंगे, याद करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है, फत्तकुल्लाह। तो कोई ऐसी चीज हमारे सामने आएगी जो अल्लाह को नाराज करने वाली होगी तो पूरी कोशिश करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें उससे दूर रखे, और जो काम अल्लाह की रजामंदी का होगा तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर आपने देखा कि अगली अगली बात थी कि वअस्लिहू ज़ाता बैनिकुम। ठीक है, तो कौन से ऐसे मौके हैं जिन पर खास तौर पर इस हुक्म को याद रखना बहुत जरूरी होता है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ इस्लाह के तरीके पर रहना है, ना कि हम आपस में मादी चीजों की वजह से, कुछ मटेरियल्स की वजह से अपने रिश्तों को खराब करें, उनको अहमियत ना दें। जी, आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि कौन से ऐसे उमूमन मौके होते हैं? शाजिया अहमद, कोई एक बात शेयर कीजिए। मैम, एक तो स्पेशली जो विरासत के बाद बहन भाई आपस में झगड़ा करते हैं कि मुझे ज्यादा माल मिल जाए, तो जी उसके बारे में भी हमें अपने बजाय इसके कि हम आपस में लड़े, हमें आपस में ज्यादा जुड़ जाना चाहिए आपस में। जी, बिल्कुल। यानी माल को अहमियत नहीं देनी है, किसी मादी चीज को अहमियत नहीं देनी, बल्कि अपने उस प्यारे रिश्ते को अहमियत देनी है। वो भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होता है, अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा रिस्क है ये रिश्ते भी हमारे। हम उमूमन रिस्क को सिर्फ एक मादी फॉर्म में देखते हैं ना कि माल, पैसे, घर, गाड़ी, ये चीजें। रिस्क में ये भी शामिल है कि अल्लाह ताला मोहब्बत करने वाले रिश्ते दे। तो उन मोहब्बत करने वाले रिश्तों को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आपस में इस्लाह की जाए और किसी ऐसी चीज की वजह से अपने रिश्ते को खराब ना किया जाए। जहरा।
جی बाजी, डोमेस्टिक लेवल पे सोचा मैंने तो जैसे हम हस्बैंड्स को कहते हैं कि आपने अपनी अम्मी को या अपनी बहन को ज्यादा दे दिया है, मुझे पॉकेट मनी इतनी है, या फिर मेरी जेठानी को इतना सोना चढ़ा था, इतनी चूड़ियां चढ़ी थी, मेरी देवरानी को इतना दिया, मुझे इतनी नहीं मिली, तो इसमें भी बड़े मुकाबलेबाजी होती है और बड़ी रंजिश और दिल में बुग़्ज़ आ जाते हैं। जी बारकल्लाहु फीकुम, आपने बहुत अच्छी एग्जांपल जनरेट की। और हमेशा याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ी नेमत है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत का मिलना है। बाज़ औक़ात इंसान के पास मादी नेमतें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन औलाद की नाफरमानी भी साथ शामिल होती है, औलाद की सरकशी भी होती है। ये वो चीजें हैं जो इंसानों को, दूसरे इंसानों को नजर नहीं आती हैं। तो इंसान को हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें मोहब्बत करने वाले रिश्ते, फर्मा बरदार औलाद और आंखों की ठंडक औलाद और सुकून और कुरान मजीद की नेमत अता फरमा। बारकल्लाह। रुबीना, एक मिसाल आपसे लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। बाजी जैसे आपस में बहन भाई बच्चों के रिश्ते करते हैं, अगर वो ना हो तो उसमें भी बड़ी बदमस्तियां और वो आपस में नाराजगियां हो जाती है, तो वो भी नहीं करनी चाहिए। जी बारकल्लाहु फीकुम, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत अच्छी मिसालें। और अब आपने इंशाल्लाह जब घर जाएंगे तफसीर को दोबारा सुनेंगे और गौर करेंगे और आपस में इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। जैसे उस्तादा जी कह रही थी ना कि वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। और सबसे पहले ज़ाहिर है हम देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द कौन है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ इर्द गिर्द कौन है। अगर हम अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हैं तो इंशाल्लाह अगले 24 आवर्स में देखिए कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है और उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ कि अभी से अगले 24 घंटे तक, अगली क्लास के टाइम तक आपने हर एक के सामने इंशाल्लाह बहुत मुस्कुरा कर उससे बात करनी है। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। इसी तरह बिजनेस में भी इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो आपस में ताल्लुकात तो खराब होती हैं। तो इंशाल्लाह हर जगह पर जहां भी हम हों, हमें ये बात याद रखनी है कि वहां इत्तेहाद, इत्तेफाक और मोहब्बत हो, ना कि फसाद और लड़ाई झगड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस की लड़ाई झगड़े का नुकसान बताया, जो यकीनन आपने गौर से सुना होगा कि ये दीन को मूंड देने वाला है। इसका क्या मतलब है कि आप देखिए कि जब भी कभी झगड़ा होता है, हमारा किसी इबादत में दिल नहीं लग रहा होता, हमारा नमाज में दिल नहीं लग रहा होता, बस जहन उसी में एक इन्वॉल्व रहता है, दिल में बेचैनी सी रहती है और हमारा हमारा जहन मुख्तलिफ चीजों के नेगेटिविटी के मंसूबे ही बनाता रहता है। तो अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। लेकिन इंशाल्लाह हम जहाँ हैं, हमें वहां देखना है कि हम कभी भी किसी लड़ाई झगड़े में ना शरीक हों, और अगर हो भी जाए किसी और से खुदा ना खास्ता, तो हम उसमें इस्लाह करवा दें। फिर हमने चूंकि आज तकवा का हुक्म पढ़ा, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तकवा का, क्योंकि जब इंसान अल्लाह से डरता है तभी वो अपने रिश्तों की इस्लाह भी कर सकता है। और रिश्तों की इस्लाह करने के लिए क्या जरूरत है? अल्लाह की और उसके रसूल की अताअत। तो इसलिए तकवा की दुआ मांगना बहुत जरूरी है। और हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा की बहुत सी दुआएं सिखाई। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा वज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। कि ए अल्लाह, मेरे नफ्स को उसकी पाकीज़गी अता कर, उस और उसका तकवा अता कर, और तू बेहतरीन है जो उसको पाक कर दे, और तू ही उसका वली है और तू ही उसका मौला है। इसी तरह हमारी जबान जो अक्सर बहुत ज्यादा चलती है, गुस्से में, जज्बात में, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपने प्यारे कीमती रिश्तों को खराब कर देते हैं। उसके लिए हम ये दुआ मांगेंगे, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी, ए अल्लाह मेरे दिल को हिदायत दे, वसद्दिद लिसानी, मेरी जबान को सीधा रख, वस्लुल सखीमत क़ल्बी, और मेरे दिल से तमाम कीना और गिल को निकाल दीजिए। इंशाल्लाह इस आयत की तफसीर से आपने अपने लिए क्या सीखा है, अपने पास एक डायरी बनाकर आयत नंबर डाल के आज की तफसीर से एक अमली नुक्ता कि मैं इस पर अमल करूंगी, मैंने ये सीखा है, जरूर आप अपनी डायरी में लिखेंगे। बारकल्लाहु फीकुम। अब हम आपको एक डेमो देते हैं कि जब इंशाल्लाह आप घर जाके अपना सबक याद करेंगे तो वो आप कैसे याद करेंगे, और जब अपना सबक सुनाएंगे तो वो कैसे सुनाएंगे। ओवर टू मैम राबिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स कितने शौक से पढ़ रहे हैं कुरान मजीद को, और ये भी देखना ज़रूरी है कि माशाल्लाह से उनकी इस ज़िंदगी में क्या इफ़ेक्ट आया कुरान मजीद को पढ़ने के बाद। तो अगर हम फरद बाजी आपकी इजाज़त हो तो पहले हम उनके कमेंट सुन लें। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। जी मैम सवेरा आप हमारे साथ हैं, आप प्लीज़ उसको प्ले कर दीजिए। जी मैं प्ले कर रही हूँ।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بہت مبارک ہو. الحمدللہ سورۃ الانفال کے ساتھ ہم قرآن کے اس سفر میں جو ہم نے سورۃ البقرہ سے سٹارٹ کیا تھا ایک سٹیپ آگے بڑھنے جا رہے ہیں. پیارے ساتھیوں خوش ہو جائیے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. آپ نے اپنے لیے اس کورس کو منتخب نہیں کیا بلکہ اللہ نے آپ کو اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے چن لیا. سبحان اللہ, کتنا پیارا احساس ہے نا. میرے ساتھیوں, میں نے اپنا پہلا آن لائن کورس 2020 میں سورۃ البقرہ کے ساتھ جوائن کیا اور قرآن کو جیسے جیسے سمجھتے گئے, اس کے معنی سیکھتی چلی گئی, ایک الگ ہی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن قائم ہو گیا. یقین کریں کہ یہ ڈیسیشن میرے لیے بہترین لائف چینجنگ ڈیسیشن ثابت ہوا ہے. قرآن کی برکتوں کو میں نے نہ صرف اپنے گھر, بچوں بلکہ اپنے آس پاس ہر جگہ محسوس کیا ہے. مجھے دیکھ کر میری فیملی کی نہ صرف خواتین بلکہ میرے بچے اور میرے ہسبینڈ بھی قرآن کے مختلف کورسز سے منسلک ہو گئے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور اسے ان کو آگے پھیلانے والے بنیں. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا اور الہدا کا رشتہ اب ماشاءاللہ 20 مہینوں کا ہو گیا ہے. 20 مہینوں پہلے والی زہرا اور آج کی زہرا میں بہت ماڈیفیکیشنز آ گئی ہیں, جیسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور بگز ریموو ہو گئے ہوں. قرآن تو پہلے بھی پڑھتی تھی لیکن ذمہ داری سمجھ کر, جیسے مسلمان ہوں تو پڑھنا تو آنا چاہیے. اب پڑھتی ہوں تو ذریعہ سمجھ کر, اصلاح کا, ہدایت کا, راحت کا, اللہ سے قربت کا. الگ الگ سرکمسٹانسز میں خود کو دیکھ کر قرآن میں پیغمبروں کے بیان قصوں سے میں اپنے لیے لیسنز اور موٹیویشنز ڈھونڈتی ہوں. دنیا سے پہلے اپنے انجام اور آخرت کو سوچتی ہوں. سوچا نہیں تھا سورہ المائدہ سے شروع کیا ہوا جرنی اتنا خوبصورت اور لائف چینجنگ ہو جائے گا. ڈرتی تھی کہ UK اور پاکستان کے ٹائمنگ کے ساتھ کیسے سیٹنگ کروں گی کلاسز کی, لیکن نیت جب اللہ کے لیے خالص ہو تو اللہ اس میں آسانیاں اور برکت ڈال دیتے ہیں. سورہ انفال کے اناؤنسمنٹ سے میں اتنی خوش, ایکسائٹیڈ اور بلیسڈ فیل کر رہی ہوں. اللہ نے یہ توفیق اور موقع پھر سے دے دیا مجھے. اللہ اس سلسلے کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے, مجھے اپنے والدین اور تمام ٹیچرز کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً آپ لوگوں کے بھی, جو ہمارے باقی اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی بھی یہی فیلنگز ہوں گی. اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہمارے جو نیو اسٹوڈنٹس جو آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں, جب وہ کلاس کو لیں گے, اٹینڈ کریں گے, اور پھر ہم ان کی فیلنگز دیکھیں گے کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں. تو ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرما دیا نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو قرآن مجید تو ہمارے لیے بہت آسان ہے, ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے آیا ہے. اور تو انشاءاللہ اس کی خیر و برکت آپ ہر جگہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. تو آئیے اب انشاءاللہ وہ ٹائم آ گیا جو آپ سب کا اور ہم سب کا فیوریٹ ہے, جس کو ہماری ٹیچر کہتی ہیں کہ یہ ہماری کلاس کی بیک بون ہے, یعنی کہ بریک آؤٹ روم, آپ کے گروپ ٹائم. یہ میرا بھی فیوریٹ ہے اور یقیناً آپ لوگوں کا بھی فیوریٹ ٹائم ہوگا. اس میں ہوتا یہ ہے بیسکلی کہ آپ لوگ اپنے اپنے گروپس میں, آپ کو جب الاٹ کر دیے جائیں گے تو آپ اپنے گروپ میں جائیں گے, اپنی ٹیچر کو سبق سنائیں گے اور اس کے علاوہ اپنے فرینڈ سے بھی وہاں ملاقات کریں گے. تو آج کیونکہ فرسٹ ڈے ہے تو ابھی ہم اسٹارٹنگ کے کچھ دنوں میں کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو کلاس میں ہی سبق بھی یاد کرا دیں. اگر یاد نہ بھی ہو سکے تو ایٹ لیسٹ ہم یہاں پہ آپ کا لیسن ایٹ لیسٹ سن لیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آئیے پھر ایسا کرتے ہیں کہ آج کوشش کرتے ہیں کہ یہیں پہ اپنا ہوم ورک کر کے جائیں تاکہ ہمیں گھر جا کے صرف ریوائز کرنا پڑے. کیا خیال ہے؟ آپ سب خوش ہو گئے ہوں گے یقیناً. تو آئیے انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے حدیث میں بھی پڑھا کہ ایک ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں. تو دیکھیے گا آج کتنی ساری ہم نیکیاں کما لیں گے انشاءاللہ. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم اس کو لرن کرنے کا طریقہ کچھ آج اس طرح سے رکھیں گے کہ آپ کے سامنے اسکرین آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں انگلش اور اردو دونوں میں آپ کا ٹرانسلیشن آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب لرن کلاس میں کیسے کریں گے, جیسے ہم اپنے پیارے بوائز کو بھی لرن کرواتے ہیں کہ ایک ورڈ کو آپ 3 ٹائمز پڑھیں گے. اس سے کیا ہوگا, ویسے تو زیادہ پڑھنا چاہیے اور انشاءاللہ گھر جا کے آپ پڑھیں گے, لیکن کلاس میں ابھی فی الحال آپ ایک ورڈ کو 3 ٹائمز پڑھیں گے, عربی پھر اردو, اسی طرح عربی اور اردو انگلش. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا. پھر ہم پلین اسکرین لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ اس سے بھی دیکھیں گے کہ ہمیں اتنے کم ٹائم میں کتنا آسانی سے یاد ہو گیا. اب اگر آپ آیت کو دیکھیں ایک نظر تو کتنا ایزی ہے. دیکھیں یس الونا کا یہ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں, سوال سے ہے, ٹھیک ہے. انل انفال, ابھی آپ نے دیکھا اردو میں ایک ورڈ ہم بہت بولتے ہیں نفل, ٹھیک ہے. قل جو ہے بار بار ریپیٹ ہوتا ہے, الانفال بھی ریپیٹ ہو رہا ہے, للہ اور والرسول یہ بھی الحمدللہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. فتقو جو ہے وہ تقوی سے ہے. اسی طرح وہ اصلح بھی, اصلاح جو ہے وہ بھی ہم اردو میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں.
अतीउल्लाह व रसूलहू, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम उर्दू में यूज करते हैं। इन जो है बार बार रिपीट होगा, जैसे कुल मैंने आपको बताया, और मुमिनीन भी जो है वो क्या है, ईमान, मोमिन, अमन, इससे है। तो कितना आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। आप कैसे याद करेंगे? यस अलूना का, वो सवाल करते हैं आपसे। यस अलूना का, वो सवाल करते हैं आपसे। यस अलूना का, वो सवाल करते हैं आपसे। फिर आप नेक्स्ट पढ़ेंगे अनिल अनफाल, गनीमतों के बारे में। अन का मतलब क्या है? से। ठीक है, तो आइए इंशाल्लाह आपके साथ ही लर्न करते हैं। और हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मैं उनको भी कहूंगी कि वो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करें इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, खालदा इकबाल आपसे शुरू करते हैं। जी, इसको देख के पढ़ेंगे आप। अच्छा जी। यस अलूना का, वो सवाल करते हैं आपसे। अन बारे में, अल अनफाल माल गनीमत के बारे में। ठीक है, शाबाश, बाराकिल्लाह खालदा। अच्छा, एक वर्ड को आप 3 टाइम्स पढ़ें, ठीक है? अब हमें तो बाजार लग रहा है बहुत इजी है और वाकई वो आसान है, लेकिन जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी अभी यहीं पे याद करवाना है हमने, ठीक है? तो इंशाल्लाह एक वर्ड को 3 टाइम्स पढ़ें। यस अलूना का, वो सवाल करते हैं आपसे। वो सवाल करते हैं आपसे। यस अलूना का, वो सवाल करते हैं आपसे। यस अलूना का, वो सवाल करते हैं आपसे। अन बारे में, अन बारे में, अन बारे में। अल अनफाल माल गनीमत, माल गनीमत के बारे में। ठीक है, शाबाश, बाराकिल्लाह। उम्मीद है कि ये इतना पार्ट सबको याद हो गया होगा। आप अपने पास जो कुरान मजीद है उस पे हैं रख के तर्जुमे पे आप प्लेन स्क्रीन से प्लेन भी देख सकते हैं कि आपको कितना याद हुआ। हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, फिर इंशाल्लाह आपसे पूरी स्क्रीन भी शेयर करेंगे, ठीक है जी? नेक्स्ट, कायनात उस्मान। जी कुल कायनात। कह दीजिए, कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए अल अनफालु गनीमतें, लिल्लाही अल्लाह के लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए, व रसूलिही और उसके रसूल के लिए, फत्तकू ठीक पस है, डरो शाबाश। अल्लाह। ओके, बाराकिल्लाह। मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छे से याद हो गया है, लेकिन अभी हम कोशिश ये करेंगे कि हम उसको 3 टाइम्स पढ़ें। आपको पता है जब हम अपना लेसन याद करते थे ना, तो हमारे ऊपर अमानत होती थी कि हमें 7 टाइम्स तो लाजमी याद करना है, चाहे हमें आसान ही लगे और चाहे हमें एक दफा में याद हो जाए। तो हम 6 टाइम्स देख के पढ़ते थे और 7 टाइम हम प्लेन कुरान से पढ़ते थे, ठीक है? अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह आप सब एक्सपर्ट हैं, आप लोग बहुत जल्दी पिक कर लेंगे माशाल्लाह। जी कायनात, चलें दोबारा से शुरू करते हैं। कुल से पढ़िए वर रसूल तक 3 टाइम्स। कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए अल इनफाल गनीमतें, अल इनफाल गनीमतें, अल इनफाल गनीमतें, लिल्लाही अल्लाह के क्या लिए, पढ़ेंगे? लिल्लाही अल अल्लाह के लिए, अनफाल, ठीक है? अल अल अनफाल, जी। अल अनफाल गनीमतें, लिल्लाही अल्लाह के लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए, व रसूली और रसूल के लिए, व रसूली और रसूल के लिए। ठीक है, शाबाश। वर रसूली, ठीक है? वाव को रॉ से मिलाएंगे। वर रसूली और रसूल के लिए हैं। हम इसको पूरा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट लाइन याद हो गई? चलें, किस किस को लर्न हो गई? बहुत ही आसान है माशाल्लाह से। किससे सुने? जी, आलिया बशारत। अनम्यूट कीजिए, शाबाश। ओके, तैयबा अदीफा। जी टीचर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें, अपनी प्यारी सी आवाज में हमें कुरान मजीद का इतना पार्ट सुनाएं, आपको देखते हैं कितना लर्न हुआ। आयत सुनाओ के तर्जुमा भी सुनाना है? तर्जुमा आपको सुनाना है, आपके सामने प्लेन स्क्रीन आ रही है। जितना आपको आसानी से याद हुआ है आप इंशाल्लाह हमें सुनाइए।
अच्छा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يسألونك वो सवाल करते हैं आनी में अनिल अनफाली माले गनीमत के बारे कुल शाबाश। कह दीजिए अनफालु गनीमत लिल्लाही अल्लाह और रसूली और रसूल अच्छा शाबाश, आपने यहीं पे याद किया तैयबा या पहले से याद था? अभी भी याद किया है मैं भी सुनाऊं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें कितना अच्छा आपने याद किया और कितना प्यारा सुनाया, बारकल्ला। यस अलूनका, का मीनिंग होगा आपसे, ठीक है। वो सवाल करते हैं आपसे अनिल अनफाल, ये प्लूरल है तो गनीमतों के बारे में। फिर आगे देखिए अल अनफालु गनीमतें लिल्लाही, ली का मतलब है लिए, ठीक है, के लिए, अल्लाह के लिए, वो रसूल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं। शाबाश। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहली लाइन याद हो गई, अब हम नेक्स्ट लाइन को याद करेंगे इंग्लिश में, ठीक है जी। कौन इंग्लिश में याद करेगा हमारे साथ? जो इंग्लिश में कोर्स करेंगे, इंग्लिश में लर्न करेंगे, वही हैंड रेस करें। चलें, हुदा आप पढ़ना शुरू कीजिए बेटा, 3 टाइम्स पढ़ना है आपको। जी हुदा। जी बाजी, कहाँ से पढ़ना है? जी फत्तकुल्लाह से पढ़िए। जी फत्तकू सोफियर, फत्तकू सोफियर, फत्तकू सोफियर, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। बाजी कहाँ तक पढ़ूं? जी अभी आप पढ़िए, इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगी। وأصلحوا and set right, وأصلحوا and set right, وأصلحوا and set right. ذات that, that بينكم which is between you, بينكم which is between you, بينكم which is between you. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुदा बहुत प्यारा आपने पढ़ा, आपको लर्न हो गया? जी बाजी बस थोड़ा बहुत याद हो गया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम फिर से प्लेन स्क्रीन पर आते हैं। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी आसानी है ना, सारा कुछ आपके पास सामने ही मौजूद है। जी हुदा। فاتقوا Sophia, Allah Allah وأصلحوا and make right that بينكم which is between you. वो अस्लिहु का तर्जुमा क्या पढ़ा आपने? and make right था शायद बाजी, नहीं। अच्छा हुदा आपकी आवाज नहीं आई। एंड सेट राइट, यकीनन आपने यही कहा होगा। माशाल्लाह बारकल्लाह, बहुत अच्छा आपने लर्न किया है। अब हम ऐसा करते हैं कि लास्ट पार्ट जो है उसको दोबारा से उर्दू में लर्न करते हैं, क्योंकि हमारे उर्दू स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, ठीक है जी। चले इमरोजा बानो। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कहाँ से पढ़ना है? वासली हो जी वो अतीउल्लाह से पढ़िए। व अतीउल्लाह और इतात करो, व अतीउल्लाह और इतात करो, व अतीउल्लाह और इतात करो, व रसूलिही और इसके रसूल की। थोड़ी स्क्रीन नहीं आ रही जी इमरोजा मैं आपको भी म्यूट कर रही हूँ। वअतीउल्लाह आपने पढ़ा है तो अल्लाह भी पढ़ेंगे हम ट्रांसलेशन में, ठीक है। वअतीउल्लाह और इताअत करो अल्लाह की। चलिए अब पढ़िए, शाबाश। व अतीउल्लाह और इतात करो अल्लाह की, और इतात करो अल्लाह की, और इतात करो अल्लाह की, व रसूलहु और उसके रसूल की, व रसूलहु और उसके रसूल की, व रसूलहु और उसके रसूल की। इन कुंतुम मोमिनीन अगर हो तुम ईमान लाने वाले, इन अगर, इन अगर, इन अगर, कुंतुम हो तुम, कुंतुम हो तुम, कुंतुम हो तुम मोमिनीन ईमान लाने वाले, मोमिनीन ईमान लाने वाले, मोमिनीन ईमान लाने वाले। शाबाश बारकल्लाह। चलिए अब हम लास्ट पार्ट जो है प्लेन स्क्रीन से देखेंगे। जी आप लोग अगर अपने आप को रीनेम कर लेंगे ना तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी सेलेक्ट करने में।
آج ہم کس سے سنیں؟ جی جن کا بہت سارا نمبر آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا، میں ان کو انمیوٹ کرتی ہوں. جی آپ ہمیں سنائیں گی؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ سے پڑھیے. شاباش، انمیوٹ کیجیے. زینا نعمی کچھ ایسا نام ہے شاید، آئی ڈونٹ نو. چلیں فردوس بانو. باجی جی وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اطاعت کرو اللہ کی، اور رسول کی، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اور اصلاح جی کرو آپس میں. فردوس دیکھیں اوپر جو ہے نا، اوپر الگ آئے تھے، آپ نے شاید مکس کر دیا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ نے یہ پارٹ پڑھنا ہے. چلیے پڑھیے شاباش. اچھا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور رسول کی، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے. الحمدللہ، بارک اللہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا. بس اس کو دیکھیے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. ٹھیک ہے، شاباش. دیکھیں الحمدللہ کتنا آسان ہے، یہیں پہ یاد ہو گیا کتنا کم ٹائم میں. تو انشاءاللہ اب آپ نے گھر جا کے اس کو اچھی طرح سے ریوائز کرنا ہے، ایک ایک حرف کو غور سے دیکھنا ہے. ک کا کیا میننگ ہے، ان کا کیا میننگ ہے، واو کا کیا میننگ ہے، لی کا کیا میننگ ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا یاد ہو جائے گا، اور کل آپ پھر کلاس میں یہاں پہ سنائیں گے. اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ذوق و شوق سے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین. گروپ میں انشاءاللہ آپ کو ہوم ورک دے دیا جائے گا، آپ وہیں سے لرن کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. جزاک اللہ خیرن کثیرہ رابعہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ایک ایک لفظ جو ہم نے یاد کیا ہے وہ ہمارے دل اور دماغ میں جذب ہو جائے اور ہمارے عمل کا حصہ بن جائے. آپ لوگوں کی اسکرین پر اس وقت یہ دکھایا جا رہا ہے کہ الہدا کراچی کا فیس بک پیج ہے، جس پر ہماری پوری کلاس الحمدللہ لائیو گئی ہے. اور آپ اگر دوبارہ اس کو سننا چاہیں، دوبارہ ڈسکشن کو سننا چاہیں، یا کسی کو بھی بھیجنا چاہیں اس کا لنک، تو انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.